یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جو جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ تو یہ فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آگے ہے الفاظ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بند نہیں رہتا اور ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے، اے خیر کے طالب، اگر آگے بڑھ، یعنی اور نیکیاں کر، اور اسے شر کے شوقین بازار، یعنی برائی کو چھوڑ دے، اور اللہ کی طرف سے رمضان کی ہر رات جہنم سے آزاد دی جاتی ہے۔ یہ تین حدیث میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتائی ہے، رمضان کی، رمضان المبارک کی فضیلت۔ آگے جس طریقے سے اس کی فضیلت ہے تو اس کی اہمیت بھی ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، باقاعدہ ایک پورا خطبہ ہے یہ، جو کہ اس طریقے سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شعبان کے آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اب مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ قیامت کو باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر قرض عبادت یعنی سنت یا نفل کہہ سکتے ہیں ادا کرے گا، اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ معذرت، تھوڑی اس کا وائی فائی کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ یہ خطبہ یہاں ختم ہوتا ہے تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان حاصل نہیں ہوتا تو کیا فقراء اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جواب دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے چند گھونٹ پر یا صرف پانی ہی کے لیے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کا کھانا کھلائے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔
یہ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھی تھی اہمیت، رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں، اور دوسری حدیث جو حضرت کعب بن عجرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فرمایا ممبر کے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پر جانے لگے۔ جب ممبر کے پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جو کچھ آپ کو فرمانا تھا فرما دیا، مطلب خطبہ دے دیا۔ جب اس سے فارغ ہو کر آپ ممبر سے نیچے اترے تو ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے، یعنی ممبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آج آپ آمین کہتے تھے، یہ نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بتایا، جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث کے مطابق میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ بے توفیق جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ کہ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو وہ محروم آدمی جس کے ماں باپ یا ان دو میں سے کسی ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ تو یہاں پہ ایک گیپ دیتے ہیں ہمارے کہ فضیلت بھی ہو گئی، ہمیں پتہ ہے رمضان کی اہمیت بھی پتہ ہے، تو اس میں ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو ہم تیسری ہیڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہے رمضان اور قرآن۔ اس میں آپ کو ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھ کے سناؤں گا، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے کھلے دلائل ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو۔ اللہ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ رمضان اور قرآن کی طرف جو ہیڈنگ ہے یہ سورہ البقرہ 185 میں نے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے رمضان کے بارے میں۔ اور اسی کے آگے جو آیت ہے سورہ بقرہ کی مطلب 185 سنائی، تو اس سے پہلے تھوڑا سا 183 پائیں تو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ اسی کانٹیکس میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کے روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اور ایک اور اسی آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث میں نے آپ کو یہ سنا دی۔ تو ہم چوتھی ہیڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہے دو متوازی عبادتیں۔ اس ہیڈنگ کا کیا مطلب ہے آپ کو اس حدیث سے ایک اور جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے
اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو ہمیں یہاں پہ بہت ہی اچھا پیکیج ایک طریقے سے مل رہا ہے کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، پچھلے سارے گناہ ہمیں اس میں معاف کرنے ہیں۔ تو ہمیں جتنی کوشش ہو سکے اس حدیث میں آپ دیکھ لیں تو پہلی چیز آئی ہے یہاں پہ، روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی کانٹیکس میں دوسری حدیث بھی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس رات کو سونے اور آرام سے روکے رکھا، اس کے حق میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول فرما دی جائے گی۔ اگلی جو یہاں پہ جو ہماری ساری ہیڈنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اب ایک اور سب سے اہم بات، ایک حدیث بلکہ سورہ یونس کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آیت نمبر 58 اور 57۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس کیا ہے۔ یہ ایک آپ اس کو بھی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت۔ تو میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ یونس آیت نمبر 58 57۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 58 میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کا ترجمہ، لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے۔ کہہ دو، یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس کے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہو گئی؟ قرآن۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت قرآن ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہترین شخص کون ہے ہمارے درمیان۔ جیسے پچھلی ہیڈنگ ہم نے بنائی تھی کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو اب دوسری ہیڈنگ ہے بہترین شخص کون، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تو یہ بھی بڑا آسان ہے، اس کے کانٹیکس میں بھی حدیث ہے ہمارے پاس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ دوسری حدیث بھی ہے اسی کانٹیکس میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل گئی سب سے بڑی دولت اور بہترین شخص کون۔ تو دونوں چیزوں میں کیا چیز کامن نکلی؟ قرآن کے ہم پکڑ لیں تو ہمارے پاس دولت بھی ہے اور وہ شخص بھی بہت بہترین ہے۔ تو ایک مختصر سا، میں یہاں پہ ہمارا ویسے تو ختم ہو گیا، لیکن دورہ ترجمہ قرآن کا مختصر تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہماری تنظیم ہے دورہ ترجمہ قرآن کا مختصر تاریخ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ قرآن حکیم کا مقصد نزول ہدایت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہدایت کے حصول سے محروم رہتے ہیں۔ ممکن ہے محض تلاوت یا سماعت تلاوت کے ثواب کے مقابلے میں نہ سمجھنے کا گناہ بڑھ جائے۔ نماز تراویح کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت کو سمجھ کر سننے کے لیے داعی قرآن ڈاکٹر سرار احمد رحمۃ اللہ نے بفضل تعالیٰ 1984 میں دورہ ترجمان قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ کب؟ 1984 کی بات ہے۔
اس کی صورت یہ ہے کہ ہر 4 رکعت تراویح سے قبل ان میں تلاوت کی جانے والے آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کر دی جاتی ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت، تو اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، اس کی مختصر تفسیر بھی کر دی جاتی ہے۔ اس سلسلے سے جو فوائد ہیں وہ 2 ہیں۔ کیا 2 فوائد حاصل ہوتی ہیں وہ دیکھیں۔ قرآن حکیم کی ہدایت بھی واضح ہوتی ہے، اور رات کا ایک طویل حصہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 2 ہمیں فوائد مل گئے، قرآن حکیم کی ہدایت بھی مل گئی، اور رات کا ایک جو طویل حصہ جو ہوتا ہے، جو اکثر رمضانوں میں، اب تو خیر سحری تک جاگتے ہیں لوگ، جو اکثر رمضانوں میں جو گزر جاتی ہیں ہماری راتیں ایسے، تو وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ ابتدا میں صرف حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورہ ترجمہ قرآن کی خدمت انجام دیتے رہے، بعد میں ان کے کئی شاگرد اس مبارک کام کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ الحمدللہ ہر سال یہ خدمت انجام دینے والے مدرسین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب پاکستان کے متعدد شہروں میں کئی برس سے جاری ہے، انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کوشش کریں کہ آئیں، قرآن سیکھیں۔ محض قرآن کی تلاوت بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی کانٹیکس میں وہ حدیث بھی ہے کہ جس 3 لفظ پہ 30 حدیث، مطلب ایک لفظ پہ 10 حدیث ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان قرآن کا جو مین مقصد ہے وہ ہدایت ہے، تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اچھی تلاوت کریں، اس کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ہدایت حاصل کریں، اور دل کی گہرائیوں میں اتارے قرآن کو۔ سب سے بڑی بات، کچھ لوگ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ایمان کی کیفیت سے پڑھیں گے آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا، بھلے آپ سارا قرآن ایک دن میں ختم نہیں کریں، تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت پہ اس کے کیا، کب، کیوں، کیسے نازل ہوئی، کیا اس کی میننگ ہے، اس کی تفسیر پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ تو بس یہیں پہ میرا جو سیشن ہے، اگلا جو عمر بھائی کا ہے وہ ابھی سٹارٹ ہوگا، جو میرا سیشن ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی بھی حق اور سچ بات ہم نے یہاں پہ کہی، قرآن و حدیث کی روشنی پہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمیں خوب اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رمضان میں قرآن کی اللہ تعالیٰ نعمت جو دی ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے کچھ موضوعات جو ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ آ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی جو اہم جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ میری جس چیز کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اور میرا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے سب سے اہم موضوع، یعنی کہ رمضان المبارک سے قبل اس کی تیاری۔ رمضان المبارک سے قبل ہم لوگ اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، وہ سب جو ہے وہ راحم بھائی نے آپ سب کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ اب رمضان المبارک سے قبل ہم اس کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی یہ چیز جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں مختلف موضوعات کے مختلف موقعوں کے اوپر، کہ یہ رمضان جو اب آ رہا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہمیں یہ رمضان نصیب ہو جاتا ہے تو اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا رمضان بھی ہے وہ ہمیں موصول ہوگا۔ تو اگر ہمیں یہ رمضان میسر آ جاتا ہے اللہ کے فضل سے، تو ہمیں یہ سمجھ کے گزارنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت آپ نے حدیث کی روشنی میں سن لی، آگے بھی آئیں گی ابھی ڈیٹیل، لیکن رمضان المبارک اگر ہمیں مل جاتا ہے اور ہم اگر اس کی فضیلت کو نہیں پاتے ہیں اور اس طرح اس کو نہیں گزارتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کو گزارنے کا حکم ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید بیان کی گئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ابھی تھوڑی دیر بعد آ جائے گی۔
اور اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، جب ابراہیم صاحب نے جب وہ حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پر قدم رکھا اور پھر دوسرے ممبر پہ قدم رکھا اور پھر تیسرے اس پہ جو ہے وہ قدم رکھا اور فرمایا آمین آمین اور آمین. تو پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا شخص، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا شخص جس کو رمضان میسر ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے تو ایسے پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے انسان پر لعنت ہو. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا. تو ہمارے لیے ایک بہت سخت وعید ہو جائے گی. تو رمضان المبارک سے قبل ہم لوگ اس کی تیاری کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر صلحاء امت، ان سب کا یہ معمول رہتا تھا کہ رمضان سے قبل ہی اس کی تیاری جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. اس کی آمد پر خوش ہوتے تھے اور جب چاند نظر آتا، رجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ اس طرح دعا فرماتے تھے کیا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اب اس کی تیاری کے اندر جو پہلا موضوع آتا ہے، سب سے پہلا وہ آتا ہے ذہنی طور پر اس کی تیاری. کسی بھی اہم موقع سے قبل انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے. اس طرح رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے. اس کام کے لیے بہترین ذریعہ وہ احادیث ہیں جو مختلف فضائل رمضان کے اندر بیان ہو چکی ہیں. اس سے پہلے بھی کبھی بیان ہوئی ہیں اور بانی محترم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کتابچہ ہے عظمت سیام و قیام رمضان. میں کوشش کروں گا اس کا PDF آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، اس کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل بھی موجود ہے. تو ذہنی طور پر اس کو ضرور پڑھیے اور اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیے. لیکن ذہنی تیاری کے اندر ایک اہم جو موضوع ہے وہ ہے معمولات کا تعین. کیا رفقائے تنظیم اسلامی اور دیگر احباب کو اس بات کی مطلع کر دیا جاتا ہے کہ اب رمضان جب آ رہا ہے تو آپ نے اپنے معمولات کا تعین کر لینا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے. ذہنی تیاری میں یہ بات سب سے اہم ہے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادات اور دینی مشاغل کے لیے فارغ کرنے کی کوشش کی جائے. لا یعنی امور سے مکمل اجتناب کا عزم ہو. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ رمضان کی بابرکت ساعتوں کو عید کی خریداری، گھر کی مرمت یا رنگ و روغن وغیرہ جیسے غیر اہم کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ناگزیر امور جو ہیں ان کو قبل از رمضان ہی نمٹا لیا جائے. اس کے بعد ایک اہم تیاری دورہ ترجمہ قرآن کی ہے جس کی مختصر تاریخ ابھی بیان کی گئی. دورہ ترجمہ قرآن اس سال بھی انشاءاللہ العزیز پلانڈ ہے، لیکن جیسے یہ بھی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اگر حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی ہے تو پھر بصورت دیگر جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ پچھلے سال کی طرح نہ ہو. لیکن اب تک کنفرم ہے کہ یہ ہوگا. کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ہے، لاہور میں، پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر یہ دورہ ترجمہ قرآن تنظیم اسلامی کی جانب سے منعقد ہوتے ہیں. آپ اپنی علاقے کی تفصیل جو ہے وہ جان سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر کے بھی جان سکتے ہیں. تو اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے. دورہ ترجمہ قرآن میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ تراویح تو پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضانوں میں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. تو دورہ ترجمہ قرآن کے اندر جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے شروع کردہ تھا کہ اس کے اندر 4 رکعتیں بیان پڑھنے کے بعد اور پھر جو اس کے اندر پڑھا گیا ہے اس کو بیان کیا جاتا تھا. اس طریقے سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے. اس سال اگر اس وقت تک تو پلان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ہو سکے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے انشاءاللہ. اب یہ تھی ہماری ذہنی طور پر تیاری. اب رمضان المبارک آ گیا، اس کے دوران ہمارے انفرادی امور کیا ہونے چاہیے؟ تو انفرادی امور کو جو ہے وہ کچھ ہم نے اسٹیپس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس کے اندر جو سب سے پہلا بنیادی نوعیت کا حامل ہے وہ ہے روزہ یعنی صیام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی عبادت کو فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے اندر بیان ہوتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے
تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا رمضان تو ایک الگ نوعیت کا حامل ہی ہے، لیکن روزے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر اتنی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر اس کی ڈیٹیل اور میں موجود ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار سے میری خاطر اپنی جنسی خواہشات، کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے تو روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزے کھلنے کے وقت یعنی افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے کی عبادت کو ایسی کیا امتیازی شان حاصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، اس کا اجر بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسی کیا اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے؟ تو ایک اور حدیث میں روزے دار کی خصوصی فضیلت کا تذکرہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ تحقیق جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، قیامت کے روز ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار، تو وہ تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، نہ داخل ہوگا ان دروازوں سے کوئی اور ان کے علاوہ۔ بس جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہے روزے دار کی فضیلت، روزے دار کی اہمیت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کا جو صلہ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ میں خود ہی دوں گا اور وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب وہ امور جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے قبل روزے کی فرضیت اور فضیلت پیش کی گئی اور ہمیں صحیح طریقے سے وہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس فضیلت کے حامل وہی روزے دار ہوں گے جو اس عبادت کو تمام شرائط اور آداب کے ساتھ بجا لائیں گے۔ اعمال کی قبولیت کے بارے میں قرآن کریم نے اپنا نقطہ نظر خوب واضح کر دیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 میں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی یعنی تقوی، متقی ہونے یعنی تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان امور سے اجتناب کریں جو روزے کی روح کے منافی ہیں۔ روزے کی روح کی منافی کیا کیا چیزیں ہیں؟ یعنی احادیث مبارکہ کی روایات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات ملتے ہیں جن میں ان امور کی نشاندہی فرمائی گئی ہے جن سے ایک روزے دار کو اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی کرے، نہ شور و غل مچائے۔ اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس طرح ایک اور روایت میں روزے کی اصل روح یعنی تقوی کو یوں واضح فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو وہ افراد جو دوران رمضان عمومی ماحول کے تحت روزہ تو رکھ رہے ہوتے ہیں اور راتوں کا قیام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کی وجہ سے کہ وہ ان سے اجتناب نہیں کرتے تو وہ محروم رہ جاتے ہیں اور ان عبادات کی جو حقیقت ہے وہ ان کو نہیں حاصل ہوتی۔ اس طرز عمل کی مذمت کلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح کر دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے کہ روزے کے بھوک پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے رہنے والے ہیں جنہیں اس قیام سے رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے کہ روزے کا نام صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اور بھی دیگر کام ہے، اور جھوٹ سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ دوسرے موضوع کی طرف، پہلا موضوع ہمارا ہو گیا روزہ، دوسرا موضوع اس کے اندر آتا ہے قیام۔ قیام کیا ہے؟ جیسے ہم نے بیان کیا قیام اللیل جسے ہم جانتے ہیں، تراویح بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تو رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز ادا کرنا حد درجے باعث فضیلت ہے۔ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے ہاں رات کی نماز کو خاص مقام حاصل ہے۔
عباد الرحمن کے اوصاف میں اس وصف کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ الفرقان آیت نمبر 64، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بشارت دی ہے کہ یہ والی جو حدیث ہے یہ بھی جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور نماز پڑھو رات میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ تو رات کی نماز کی عمومی فضیلت تھی، اور وہ افراد جو دعوت دین یا اقامت دین جیسے فرائض ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں، جیسے رفقائے تنظیم اسلامی پاکستان کی طرف اشارہ ہے، تو ان کے لیے تو یہ فضیلت سے بڑھ کر ضرورت کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو قیام اللیل کا ہی حکم دیا گیا تھا، یا ایھا المزمل۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے ہم لوگ۔ ہمارا جو وقت دیا گیا تھا وہ ابھی یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ ہم یہاں پر 5 منٹ کا بریک لیں گے، آپ اس کے بعد اس کو اینڈ کر دیں گے، اور 5 منٹ کے بعد ہم دوبارہ اس کو جوائن کریں گے۔ ہمارے 3 سے 4 جو ہے وہ ٹاپکس ابھی باقی رہ گئے ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اسی کے اندر روزے کے دوران انفرادی امور، اس کے اندر دیگر جو موضوعات باقی ہیں ان کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک 5 منٹ کے بعد ہم لوگ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور 5 منٹ کے بعد یعنی یہ اینڈ ہو جائے گا سیشن، کیونکہ یہ سیشن جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور